بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے ٹاپ ٹارگٹ. ہیڈ کوارٹر کے اسپیشل گیٹ وے سیکشن میں اس وقت عید کا سا سماں تھا. تمام چیفز وہاں اکٹھے تھے. ان سب کے چہرے مسرت سے کھلے پڑ رہے تھے. خاص طور پر چیف باس کی مسرت قابل دید تھی. مسرت اس کی انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی. سیکشن کا انچارج جھومر آبدوز کو ہیڈ کوارٹر میں لے آنے کے لیے خصوصی نظام آن کر چکا تھا اور آبدوز عمران اور اس کے ساتھیوں کی جلی ہوئی لاشیں لیے ہانسی تیز رفتاری سے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی آ رہی تھی. اس کی رفتار بے حد تیز تھی اور اسے اب باقاعدہ خصوصی نظام کے تحت ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. یہ لوگ حد سے زیادہ عیار، چالاک، چست اور ذہین تھے. حلقہ موت کی بے شمار تنظیمیں ان کے مقابلے میں آ کر ناکام ہو گئی، لیکن جب ان کا ٹکراؤ مجھ سے ہوا تو پھر موت نے انہیں اس طرح گھیرا ڈال لیا کہ یہ حقیر چوہوں کی طرح مارے گئے. چیف باس نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا. باس، کیا یہ ضروری تھا کہ ان کی لاشیں ہیڈ کوارٹر میں لائی جائیں؟ انہیں کیوں نہ سمندر میں ہی پھینک دیا جائے؟ ایک چیف نے دبے دبے لفظوں میں کہا. نہیں، ان لوگوں نے حلقہ موت کو اس قدر پریشان کیا ہے کہ اب جب تک میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے نہیں اڑاؤں گا مجھے چین نہیں آئے گا. خاص طور پر اس علی عمران کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں گے، چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا. یس باس، ان کی لاشوں کا یہ حشر کیا جانا ضروری ہے، ایک چیف نے ہوشامدانہ لہجے میں کہا. میرا خیال ہے باس، ان کی مسح شدہ لاشوں کو عبرت کے لیے حلقہ موت کی ہر ذیلی تنظیم میں بھیجا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حلقہ موت ناقابل تسخیر ہے، ایک چیف نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا. ایسا ہی ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اسی لمحے مشین سے تیز کھینٹی کی آواز گونج اٹھی. یہ آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ آبدوز محسوس سسٹم کے تحت آ گئی ہے. اب اسکرین پر بھی صرف دھماکے سے نظر آ رہے تھے. آبدوز غائب ہو چکی تھی. چیف باس اور اس کے ماتحت چاروں باس اس تالاب کے گرد اکٹھے تھے، جبکہ ہومر اکیلا کنٹرولنگ مشین کے ساتھ مصروف تھا. اس کی تالاب کی طرف پش تھی. وہ مسلسل مختلف بٹنوں کو آن کر رہا تھا. اب سیکشن میں خاموشی طاری تھی. صرف گھنٹی کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر اچانک اس آواز میں گڑگڑاہٹ کی تیز آواز شامل ہوئی اور آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. یہ اسپیشل گیٹ وے کھولنے والے سسٹم کی مخصوص آواز تھی. اس کا مطلب تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو لے کر آنے والی آبدوز ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو رہی ہے. عمران اور اس کے ساتھی طویل اور خوفناک سفر طے کرنے کے بعد بالآخر ہیڈ کوارٹر میں داخلے میں کامیاب تو ہو گئے تھے، لیکن جلی ہوئی لاشوں کی صورت میں. چیف باس سمیت سب کی نظریں اس تالاب پر جمی ہوئی تھی. چند لمحوں بعد تالاب کے پانی میں بھنور سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد جیسے شدید بھونچال آ جاتا ہے اس طرح پانی اتھل پتھل ہونے لگا اور پھر آہستہ آہستہ پانی کی سطح کم ہونی شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تالاب میں U2 آبدوز کا اوپر والا حصہ نمودار ہو گیا. آبدوز جیسے جیسے اوپر کو اٹھ رہی تھی پانی اسی طرح غائب ہوتا جا رہا تھا. چند لمحوں بعد آبدوز مکمل طور پر باہر آ گئی. اب وسیع و عریض تالاب میں آبدوز اس طرح کھڑی تھی جیسے گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے. چیف باس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ آبدوز کے مخصوص حصے پر رکھا تو آبدوز کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور چیف باس اچھل کر آبدوز کے اندر داخل ہو گیا. دوسرے باس بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے. ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر وہ اس بڑے کمرے میں پہنچے جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. بلیو گن گیس کی یہ خاصیت تھی کہ اس سے آگ صرف اسی صورت میں لگ سکتی تھی جبکہ وہ کسی انسانی جسم پر موجود ہو، اسی لیے آبدوز کی باقی ہر چیز ویسے ہی صحیح سلامت تھی. عمران اور اس کے ساتھیوں کی جلی ہوئی لاشیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں آگ سے جلایا گیا ہے. عمران کی لاش آبدوز کے فرش پر پڑی ہوئی تھی جبکہ اس کے باقی ساتھی جو ایک عورت اور 7 افراد تھے کرسیوں پر مردہ حالت میں بندھے ہوئے پڑے تھے. ان سب کے چہرے جل کر سیاہ ہو چکے تھے اور نہ صرف چہرے بلکہ پورا جسم جل کر سیاہ ہو چکا تھا. یہ ہے وہ عمران جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حلقہ موت کی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرے گا. چیف باس نے بڑے نفرت بھرے انداز میں عمران کی لاش کو پیر سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اس پر تھوک دیا. واقعی ان کا انجام عبرتناک ہے، ایک باس نے جرجری لیتے ہوئے جواب دیا. ان کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی بدتر. اب میں ان لاشوں کی نمائش لگاؤں گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ حلقہ موت کیا ہے، وہ کتنی طاقتور ہے. دنیا کی کوئی طاقت یہودیوں کا راستہ نہیں روک سکتی. عظیم یہودی سلطنت ضرور وجود میں آئے گی اور یہ مسلم حکومتیں نیست و نابود کر دی جائیں گی اور پھر ایک روز پوری دنیا کا اقتدار یہودیوں کے قبضے میں ہوگا. یہودی عظیم ہیں اور عظیم ہی رہیں گے، چیف باس نے کڑکدار لہجے میں کہا اور پھر باہر کی طرف مڑ گیا اور اس کے باقی ساتھیوں نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی. ہومر، ان کی لاشیں کلاک روم میں پہنچا دو تاکہ انہیں اسی حالت میں حنوط کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے. یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنی رہیں. میں ان لاشوں کی نمائش لگواؤں گا تاکہ دنیا کو بھی علم ہو جائے کہ حلقہ موت کیا طاقت رکھتی ہے. چیف باس نے سخت اور کھردرے لہجے میں ہومر سے مخاطب ہو کر کہا جو ایک طرف بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا تھا. یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، ہومر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. باس، کیا اس طرح ہماری خفیہ تنظیم دنیا کے سامنے نہیں آ جائے گی؟ ایک چیف نے دبے دبے لہجے میں کہا.
ہاں ضرور آ جائے گی، اور اب اسے آ جانا چاہیے۔ اب ہم اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ دنیا کے سامنے آ جائیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چیف پاس نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نمبر 3، تم نے ان لاشوں کو حنوط کرانا ہے، مسٹری سیکشن سے خصوصی ماہرین منگوا لینا، چیف باس نے ایک طرف کھڑے ہوئے نمبر 3 باس سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، لیکن اس طرح غیر متعلق لوگ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں گے، کیوں نہ یہ لاشیں خفیہ طور پر مسٹری سینٹر میں بھجوا دی جائیں جہاں انہیں حنوط کر کے واپس منگوا لیا جائے گا، نمبر 3 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ان کو اپنے سامنے حنوط کروانا چاہتا ہوں، تو ماہرین منگوا لو، جب وہ کام ختم کر لیں تو انہیں ہلاک کر دینا، چیف باس نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیکشن کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چلنے کا انداز بھی اب فاتحانہ ہو چکا تھا۔ عمران نے اسٹار کے میک اپ میں مہمان خانے میں جا کر نہ صرف بڑی آسانی سے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، بلکہ اس نے بڑی چالاکی سے مہمان خانے کے انچارج کو بلا کر یوٹو آبدوز کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اور پھر جب عمران نے اسے بتایا کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے چند مجرموں کو اس آبدوز میں ہیڈ کوارٹر پہنچانا چاہتا ہے، تو انچارج نے اسے یاد دلایا کہ چیف پاس اسپیشل گیٹ وے بند کر چکے ہیں، اسی لیے اب ایسا ممکن نہیں۔ لیکن عمران نے اسے بتایا کہ ان مجرموں کو لانے کا حکم خود چیف باس نے دیا ہے، جس پر انچارج خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد عمران نے ڈاکٹر منہاس کی کوٹھی پر فون کر کے مخصوص کوڈ میں جولیا کو پوری تفصیل بتا دی، اور تھوڑی دیر بعد جولیا سیکرٹ سروس کے باقی ممبران کے ہمراہ مہمان خانے پہنچ گئی۔ عمران نے انچارج کو پہلے ہی ہدایات دی ہوئی تھیں، اسی لیے جیسے ہی جولیا اور اس کے ساتھی ایک مخصوص کمرے میں پہنچے، انہیں ہلکی سی بے ہوش کر دینے والی گیس سے وقتی طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ جولیا کو اس کی اطلاع پہلے ہی کورس ورڈ میں مل چکی تھی کہ عمران کیا چاہتا ہے، اسی لیے ان میں سے کسی نے بھی جدوجہد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور پھر مہمان خانے کے آدمیوں کے ذریعے جولیا اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف آبدوز میں پہنچا دیا گیا، بلکہ عمران کے کہنے پر ان کو کرسیوں سے بھی باندھ دیا گیا تھا۔ عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بیگ بھی آبدوز میں پہنچوا دیے تھے، اور پھر اس نے آبدوز کا دروازہ بند کر دیا۔ اب مسئلہ تھا اس آبدوز کے چلانے کا۔ اسے معلوم تھا کہ اسٹار کی مخصوص آواز کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کرے گا، اور عمران چاہے اسٹار کی آواز اور لہجے کی کتنی ہی شاندار نقل اتار لے، لیکن کمپیوٹر کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لیکن عمران کمپیوٹر کی کارکردگی کی تھیوری جانتا تھا، اور پھر جب اسے ایک خانے میں وہ مخصوص کتاب بھی مل گئی جسے کمپیوٹر کی کہا جاتا تھا، تو ساری مشکل ہی حل ہو گئی۔ اس نے کمپیوٹر کا مخصوص حصہ کھول کر اس میں سے وہ فیڈنگ نکال لی جو اسٹار کی آواز اور لہجے پر مشتمل تھی، اور اس کی جگہ اس نے اپنی آواز میں جو اسٹار کی آواز اور لہجے کی نقل تھی فیڈنگ تیار کر کے کمپیوٹر میں بند کر دی۔ اب عمران کی نقل اصل بن چکی تھی، چنانچہ جب اس نے مخصوص بٹن دبا کر اسٹار کی آواز اور لہجے میں لو اسٹارٹ کیا تو آبدوز فوراً حرکت میں آ گئی۔ کمپیوٹر نے فیڈنگ قبول کر لی تھی۔ آبدوز تیزی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، اور عمران اس کی مشینری کی جانچ پڑتال میں مصروف ہو گیا۔ یہ مشینری انتہائی جدید تھی، اور عمران حلقہ موت کے وسائل پر حیران ہو رہا تھا۔ ایسی جدید ترین اور مکمل طور پر کمپیوٹر کنٹرول آبدوز تو شاید سپر پاورز ایکریمیا اور روسیہ کے سائنسدانوں کے تصور میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ عمران جانتا تھا کہ جب آبدوز ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے گی تو ہیڈ کوارٹر لازماً انہیں چیک کرے گا، اسی لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو کرسیوں سے باندھ دیا تھا اور اپنے آپ کو اسٹار کے حلیے میں ہی رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس طرح وہ ہیڈ کوارٹر اور چیف باس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کمپیوٹر اسکرین پر لگے ہوئے نقشے کے مطابق جب آبدوز نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا تو اچانک آپریٹنگ مشین پر ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور ایک بھاری سی مشینی آواز سنائی دی، ہیلو یو ٹو ایم، ہیلو یو ٹو ایم، ہیلو یو ٹو ایم۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو۔ یس ٹاک فرام یو ٹو ایم اٹینڈنگ یو، عمران نے جواب دیا۔ اسپیشل گیٹ وے کلوز ہے، تم آبدوز کو لے کر کیوں آ رہے ہو؟ واپس چلے جاؤ، اسی مشینی آواز نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ایک اسپیشل مشن پر ہیڈ کوارٹر آ رہا ہوں، اٹ از اسپیشل ایمرجنسی، عمران نے اسٹار کے لہجے میں جواب دیا، اور جلتا ہوا بلب یکلحد بجھ گیا۔ عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ بلب بجھ جانے کا یہی مطلب لیا جا سکتا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کا مین کمپیوٹر مطمئن ہو چکا ہے۔ اس نے آواز سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ آواز کمپیوٹر کی ہو سکتی ہے، انسانی نہیں۔ سفر مسلسل جاری تھا۔ آبدوز ایک مخصوص رفتار سے چلتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ عمران کے تمام ساتھی ہدایات کے مطابق بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان کے جسموں کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی مفلوج ہو چکی ہوں۔ عمران مسلسل مشین کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ وہ کمپیوٹر کی پڑھنے کے ساتھ ساتھ مشینری کو بھی برابر چیک کر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ اسے تفصیل سے چیک کر رہا تھا اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کمپیوٹر مشین انتہائی پیچیدہ انداز میں تیار کی گئی تھی، اور اس میں ایسے ایسے سسٹم نظر آ رہے تھے کہ اسے بار بار حیرت ہو رہی تھی۔ اس آبدوز کو اس قدر طاقتور اور خوفناک اسلحے سے لیس کیا گیا تھا کہ خطرے کی صورت میں یہ بڑے سے بڑے جنگی جہاز کو بھی سیکنڈوں میں ختم کر سکتی تھی۔ ابھی عمران اس سارے سسٹم کو باری باری سمجھ رہا تھا کہ اچانک مشین میں سے ہلکی سی گونج پیدا ہوئی، اور عمران چونک پڑا کیونکہ یہ گونج ٹرانسمیٹر کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ اور پھر ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو چیف باس کالنگ یو۔ بولنے والا حلق کے بال چیخ رہا تھا، یس باس ٹاک آن دی لائن، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
اسٹار کے کون لوگ ہیں اور میں نے تمہیں ہدایات دی تھیں کہ اسپیشل وے کلوز کر دیا گیا ہے؟ پھر تم چیف پاس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ اس بری طرح چیخ کر بول رہا تھا کہ فکرہ مکمل نہ کر سکا اور کھانسنے لگا۔ باس یہ وہی گروپ ہے جسے آپ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا، میں انہیں ساتھ لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ انہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیں، اس طرح کام یقینی ہو جائے گا۔ عمران نے اپنے منصوبے کے تحت ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ تم کسی غیر کو اس آبدوز میں لے کر آؤ؟ فوراً اسے واپس لے کر جاؤ اور ان سب کو ہلاک کر دو، چیف باس نے حلق کے بال پھاڑتے ہوئے کہا۔ واپس وہ کیسے باس؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ جہاں تک وہ سمجھا تھا کمپیوٹر کنٹرول آبدوز اپنا سفر مکمل کیے بغیر دوبارہ واپس نہیں ہو سکتی۔ پریشر سسٹم آن کر دو، جلدی کرو، چیف باس نے کہا۔ اور عمران اب بھلا کیا کرتا؟ اسے ابھی تک پریشر سسٹم کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا، لیکن باس، عمران نے کچھ جھجک کر کہا، جیسے وہ پریشر سسٹم آن کرنے پر جھجک رہا ہو۔ یو ڈیم فول، فوراً پریشر سسٹم آن کر دو، اسے واپس لے کر جاؤ، چیف باس نے پہلے سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ پب بہتر باس، عمران نے اسٹار کے انداز میں باتیں کرتے ہوئے کہا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اسٹار کے لہجے میں آئیں بائیں شائع کر کے وقت گزار دے گا، واپس جانے کا تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسے صرف اطمینان اس بات پر تھا کہ چیف باس ابھی تک اسے ہی اسٹار سمجھ رہا ہے، اور عمران اس کی وجہ بھی جانتا تھا کہ چیف باس کو معلوم ہے کہ اصلی اسٹار کی اصلی آواز سے ہی آبدوز حرکت میں آ سکتی ہے، اور اب ظاہر ہے آبدوز حرکت میں ہے تو نفسیاتی طور پر یہی سمجھ رہا ہے کہ عمران اصل اسٹار ہے۔ عمران اب مشین پر یوں جھک گیا جیسے پریشر سسٹم آن کرنے کے لیے کام کر رہا ہو۔ وہ ہاں مختلف بٹنوں کو ہاتھ لگاتا اور چھوڑ دیتا۔ آبدوز مسلسل حرکت کر رہی تھی اور اسکرین پر موجود نقشے کے مطابق ہیڈ کوارٹر نزدیک آتا جا رہا تھا، اور عمران نے بہرحال یہ وقت گزارنا تھا۔ بعد میں ہیڈ کوارٹر پہنچ کر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ چیف باس کی طرف سے بھی خاموشی طاری ہو گئی تھی، ٹرانسمیٹر نما گونج بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس سے ظاہر تھا کہ چیف باس نے اسے حکم دے کر رابطہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اسٹار چیف باس کا حکم تو ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب چیف باس دوسری طرف سے کافی دیر تک نہ بولا تو عمران نے اطمینان کا سانس لیا، شاید قدرت اس کی امداد پر تلی ہوئی تھی، اسی لیے صورتحال عمران اور سیکرٹ سروس کے حق میں جا رہی تھی، اور اب اسے یقین تھا کہ وہ اس خوفناک سفر کو ختم کر کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد عمران اچانک چونک پڑا، کیونکہ مشین کا ایک خانہ جو پہلے تاریک تھا روشن ہوا، اور پھر اس میں نیلے رنگ کا دھواں بڑھتا ہوا نظر آنے لگا۔ عمران نے جلدی سے اس کے نیچے لکھے ہوئے الفاظ پڑھے۔ اس خانے کے نیچے بلیو گن لکھا ہوا تھا۔ عمران چند لمحے ان الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے ایک رسالے میں پڑھا ہوا مضمون یاد آ گیا جس میں ایک جدید ترین ایکریمی ہتھیار کی تفصیل تھی۔ اس ہتھیار کا نام بھی بلیو گن تھا۔ اس میں ایکیمیا سے بنی ہوئی گیس استعمال کی جاتی تھی۔ ایکیمیا میں یہ خصوصی حیثیت تھی کہ وہ برقی لہروں کے ساتھ ٹرانسمٹ ہو کر لاکھوں میل کے فاصلے پر کسی بھی ریسیور پر جمع ہو سکتی تھی، اور اس کی ایک خصوصیت یہ تھی، اسے کسی بھی انسان پر پھیلا کر اسے آگ لگائی جا سکتی تھی۔ اس طرح بلیو گن کی مدد سے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کے ہر انسان کو زندہ جلایا جا سکتا تھا، جبکہ انسانوں کے علاوہ باقی ہر چیز آگ سے محفوظ رہ سکتی تھی، کیونکہ آگ لگنے کے لیے جاندار کا ہونا ضروری تھا۔ اس رسالے میں اس کے توڑ کا بھی ذکر تھا، اور یہ توڑ روسیا کے سائنسدانوں نے نکالا تھا۔ اس کے متعلق لکھا گیا تھا کہ اگر کسی انسان کے جسم میں مفلوج کر دینے والا خاص افریقی زہر پٹونیا پہنچا دیا جائے تو بلیو گن کی آگ لگے گی تو ضرور، لیکن وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور انسانی کھال پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ البتہ اسے یہ ضرور ہو جائے گا کہ وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے اس پٹونیا زہر اور ایکیمیا گیس کے اثرات کی ملنے کی وجہ سے وہ مردوں سے بھی بدتر حالت میں ہو جائے گا۔ 2-3 گھنٹوں کے لیے اس کے خون کی رفتار اس قدر سست ہو جائے گی کہ اس کی نبض کسی طور پر بھی چیک نہیں کی جائے گی، اور سکتے کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ ایسی حالت کے دیکھنے والے کو وہ شخص بالکل مردہ دکھائی دے گا۔ میڈیکل چیک اپ میں بھی اسے مردہ قرار دے دیا جائے گا، لیکن 2-3 گھنٹے کے بعد اس کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور وہ آدمی نارمل ہو جائے گا۔ بلیو گن کے بغیر پٹونیا زہر کے اثرات صرف انسانی جسم کو مفلوج کر دینے کے کام آتے تھے۔ اس طرح وہ زندہ نظر آتا تھا لیکن حرکت کرنے سے معذور ہو جاتا تھا، اور عمران کے بیگ میں کافی مقدار میں پٹونیا زہر میں ڈوبی ہوئی سوئیاں موجود تھیں، اسی لیے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ہیڈ کوارٹر کے کسی شخص کو فوری طور پر مفلوج کر سکے۔ عمران مشین کے سامنے کھڑا بلیو گن والے خانے کو دیکھتا ہوا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر کی گونج ایک بار پھر پیدا ہوئی۔ اسٹار، کیا ہو رہا ہے؟ اچانک چیف باس کی آواز سنائی دی، لیکن اب وہ چیخ نہیں رہا تھا بلکہ اس کا لہجہ بے حد ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کے لہجے کے اسی ٹھہراؤ نے عمران کو چونکا دیا، کیونکہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ چیف باس کسی فیصلے تک پہنچ چکا ہے۔ اور اسی لمحے عمران کو خیال آیا کہ چیف باس عمران کے ساتھیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن ایسی صورت میں تو اسٹارک بھی مر سکتا تھا۔ وہ اپنے آدمی کو کیسے مار سکتا تھا؟ یہی الجھن عمران کے ذہن میں موجود تھی۔ یہ بتاؤ کہ اصل اسٹار کہاں ہے؟ اچانک چیف باس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور عمران کو ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ اب صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چیف باس نے اسی خاموشی کے دوران کسی طرح پتہ چلا لیا ہے
کہ عمران اصل اسٹارک نہیں ہے، شاید اسے سڈنی سینٹر سے کوئی اطلاع ملی ہوگی۔ اصل اسٹارک کیا مطلب باس؟ اصل اسٹارک تو میں ہوں، عمران نے حالات کو سنبھالنے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اگر باس کسی کال کے بل بوتے پر ایسا کہہ رہا ہے تو شک میں پڑ جائے۔ میں تمہاری اصل شکل یہاں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر میں اس طرح داخل ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ اور اب اپنے ساتھیوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چیف باس کی گونجدار اور فاخرانہ آواز سنائی دی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے باس، عمران نے اپنی آواز پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ اب جواب میں کیا کہہ سکتا تھا، وقت گزارنا ہی اسے مقصود تھا، اور وقت صرف اسی طرح گزارا جا سکتا تھا کہ وہ چیف باس کو باتوں میں الجھائے رکھے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور یہ بھی سن لو کہ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ یہ آپ دوست خودکار ہے، اسے نہ تم روک سکتے ہو اور نہ اس میں موجود کوئی چیز تمہارے کام آ سکتی ہے۔ البتہ یہ آپ دوست تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے مقبرہ بن جائے گی۔ میں تم سب پر بلیو گن فائر کرنے والا ہوں، بلیو گن جو تمہاری ہڈیوں سے بھی روح کھینچ کر باہر لے جائے گی، چیف باس نے فاخرانہ انداز میں کہا لگایا۔ اور اب عمران کے خیال کی تصدیق ہو چکی تھی کہ ایکیمیا گیس ان پر فائر کر کے انہیں زندہ جلایا جانے کا چیف باس پروگرام بنا چکا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور دوڑ کر اپنے بیگ کے پاس پہنچا اور اسے کھول کر اس میں پٹونیا دہن میں ڈوبی ہوئی سوئیوں کا پیکٹ ڈھونڈنے لگا۔ تم ایک حقیر چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس چکے ہو اور موت کا جال تم پر لمحہ بلمحہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ تم کچھ بھی کرو، تم اب موت سے نہیں بچ سکتے۔ میری طرف سے اجازت ہے، جو تدبیر کرنا چاہو کر لو۔ میں 10 تک گنوں گا، اس کے بعد بلیو گن فائر کر دوں گا۔ چیف باس کی فاتحانہ آواز آبدوز میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شمار کرنی شروع کر دی۔ ہمیں کھولو عمران، جلدی کرو، اسی لمحے صفدر نے چیخ کر کہا۔ ظاہر ہے اب چھپنے چھپانے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا تھا، اور اب وہ اس طرح بندی ہوئی حالت میں مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب کھلنے اور بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چیف باس کی وحشیانہ ہنسی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ گنتی بھی شمار کرتا جا رہا تھا اور وہ 5 تک گن چکا تھا۔ اس دوران عمران ڈبیا میں سے سوئیاں نکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر دوڑ کر وہ صفدر کی طرف آیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صفدر کو کھولنا چاہتا ہو، لیکن اس نے ایک سوئی صفدر کی پشت میں پوری قوت سے گھسیڑ دی، اور پھر وہ اس انداز میں دوڑ دوڑ کر سب ساتھیوں کی طرف گیا جیسے وہ موت کے خوف سے بوکھلا گیا ہو، لیکن وہ سب کے جسموں میں پٹونیا زہر داخل کر رہا تھا، اور اس بوکھلائے ہوئے انداز میں بھاگنے دوڑنے کا اس کا صرف اتنا مقصد تھا کہ چیف باس کو اس زہر کے جسموں میں جانے کا پتہ نہ چل سکے، ورنہ ظاہر ہے وہ انہیں کسی اور طرح ہلاک کر سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے اس حربے کا کوئی حل عمران کے پاس نہ ہو۔ جیسے جیسے سوئی لگ رہی تھی ان کے جسم مفلوج ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، موت کا خوف کس قدر خوفناک ہوتا ہے۔ اب دیکھو اندھے کتے کی طرح تم کس طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہو، چیف باس نے کہے لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے گنتی بھی تیز کر دی۔ اب تو وہ 9 تک پہنچ چکا تھا، اور اس دوران عمران سب ساتھیوں کے جسموں میں پٹونیا زہر انجیکٹ کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چیف باس اپنی طاقت کے بھروسے پر بے پرواہ تھا اور ان کی حالت سے لطف لے رہا تھا۔ اس کی یہی بے پرواہی ان کے کام آ گئی۔ اگر وہ اچانک بلیو گن فائر کر دیتا تو پھر یقیناً انہیں کوئی طاقت بھیانک موت سے نہیں بچا سکتی تھی، اور وہ زندہ جل کر ختم ہو جاتے۔ اوکے پاکیزائی گروپ، اب رخصت ہو جاؤ، تم نے حلقہ موت کو بہت تنگ کیا ہے، لیکن بہرحال آخری فتح حلقہ موت کی ہی ہونی تھی اور ہو رہی ہے۔ چیف باس کی تکبر سے بھرپور آواز سنائی دی، اور عمران نے آخری سوئی جلدی سے اپنی ران میں پوری قوت سے گھسیڑ دی۔ اسی لمحے اب دوست کو زوردار جھٹکے لگے، اور پھر مشین کے ایک حصے سے نیلے رنگ کی گیس کی بوچھار سے نکل کر عمران اور ان سب افراد پر پڑی، اور ایک لمحے کے بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے سب نیلے رنگ میں نہا گئے ہوں، اور بوچھار ختم ہوتے ہی اچانک عمران کے گرد اور ساتھیوں کے گرد آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اچانک اور آنن فانن لگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایکیمیا گیس اور پٹونیا زہر نے مل کر اپنا اثر شروع کر دیا، اور عمران کے ذہن پر تاریکی کا پردہ بجلی کی سی تیزی سے کھنچ گیا۔ آخری احساس جو اس کی ذہن کے پردے پر رہا وہ اس کے اور اس کے سارے ساتھیوں کا خوفناک آگ کے شعلوں میں جلنے کا تھا۔ وہ چکرا کر گرا اور پھر ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ چیف باس بڑے مطمئن انداز میں مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی مسرت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دشمن نہ صرف ہلاک ہو چکے تھے بلکہ ان کی لاشیں بھی کلاک روم میں پہنچ چکی تھیں، اور ان کے کلاک روم میں پہنچنے کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔ اب وہ مشین پر اسی لیے آ کر بیٹھا تھا تاکہ سڈنی سینٹر سے رپورٹ لے کر وہاں کا نظام سیٹ کر سکے، کیونکہ سڈنی سینٹر براہ راست اس کے کنٹرول میں تھا۔ عمران کے اسٹار کے میک اپ میں آنے اور پھر آپ دوست کو حرکت میں لانے کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اصل اسٹار ختم ہو چکا ہے۔ لاشوں کی طرف سے اطمینان کے بعد اچانک چیف باس کو خیال آیا تھا کہ جب اصل اسٹار آپ دوست میں موجود نہیں تھا تو پھر آپ دوست کیسے حرکت میں آ گئی، آخر کمپیوٹر کیسے دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں فوری رپورٹ طلب کی تھی، تو اسے بتایا گیا کہ کمپیوٹر کے فیڈنگ سسٹم میں اسٹارک سے ملتی جلتی آواز فیڈ کی گئی تھی، اسی لیے کمپیوٹر نے آپ دوست کو حرکت دے دی تھی۔ اس رپورٹ نے چیف باس کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا
کہ یہ عمران کس قدر ذہین تھا۔ اگر اسے اس گروپ کی تعداد پر شک نہ پڑتا اور وہ میک اپ چیکنگ مشین آن نہ کرتا تو لامحالہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کسی نہ کسی طرح ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ گو سے معلوم تھا کہ چاہے کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، ہیڈ کوارٹر میں آ کر لازماً موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہ جانے اپنی ذہانت، دلیری اور پھرتی کے بل بوتے پر کتنا نقصان پہنچا دیتا۔ چیف باس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور پھر اسکرین پر دھماکے سے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان کی تصویر اسکرین پر ابھری۔ یہ سڈنی سینٹر کا نمبر 3 تھا۔ سارٹی، ہیلو چیف باس کالنگ یو، چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، سارٹی اسپیکنگ سر، سارٹی نے یک لحاظ چونکتے ہوئے کہا۔ وہ سہم سا گیا تھا۔ فشر اور اسٹار کہاں ہے سڈنی؟ چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، باس فشر تو اپنے کمرے میں ہیں جبکہ باس اسٹار کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا، سارٹی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور چیف باس نے ہاتھ بڑھا کر مشین پر لگی ہوئی ایک ناب گھمانی شروع کر دی۔ اسکرین پر منظر بدلنے لگے۔